السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم نے آپ کی 8ویں جماعت کی اردو کتاب کا سبق چنا ہے جو ہم نے 1-2 دن پہلے پڑھا۔ تو اس کا عنوان ہے ہماری تاریخ۔ تو آج ہم نے اس کے مشقی سوالات کرنے مطلوب ہیں، تو امید ہے کہ آپ میری طرف پوری توجہ رکھیں۔ تو پہلا سوال جو ہے وہ ہے الفاظ اور معنی۔ تو یہ ہم نے پہلے ہی آپ کو واضح کیے ہیں الفاظ کے معنی۔ تو دوسرا سوال ہے، تو اس کے بہت کچھ پارٹس ہیں۔ تو پہلا حصہ جو ہے، پہلا پارٹ جو ہے اس کا، تو گویا کہ اس کا پہلا سوال جو ہے تو یہ ہے، نظم کے مطابق ہندوستان میں مختلف تہوار کیسے منائے جاتے تھے؟ تو اس کا جواب لکھیں گے ہم، نظم کے مطابق ہندوستان میں مختلف تہوار مل جل کر بڑے جوش و خروش کے ساتھ منائے جاتے تھے۔ لوگ عید اور دیوالی کے موقع پر ایک دوسرے سے گلے ملتے اور مبارکباد دیتے۔ تو اس کا دوسرا پارٹ ہے، سوال نمبر 2، اجنبی ہاتھوں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب لکھیں گے ہم، اجنبی ہاتھوں سے شاعر کی مراد انگریز حکمران ہیں۔ تو اس کا تیسرا پارٹ ہے، ہماری تاریخ کو کس طرح بدل دیا گیا؟ تو جواب میں لکھیں گے ہم، ہماری تاریخ کو محبت سے نفرت کی تاریخ میں بدل دیا گیا۔ تو اس کے بعد ہے سوال، ہمارے ملک کی تاریخ کیا رہی ہے؟ تو اس کا جواب لکھیں گے ہم، ہماری تاریخ آپس میں پیار محبت سے رہنا، ہمدردی، وفاداری اور دل جوئی کا سبق دیتی رہی ہے۔ تو اس کے بعد ہے سوال، آزادی ملنے کے بعد ہم خود کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ تو جواب میں لکھیں گے ہم، آزادی ملنے کے بعد ہم خود کو آزاد محسوس کرتے ہیں، ہمارا ذہن آزاد ہے، تنگ جذبات سے نکل کر پیار و محبت اور ہمدردی کے جذبات میں داخل ہو گئے ہیں۔ تو اس کے بعد جو سوال ہے وہ یوں ہے، شاعر نے آخری بند میں ایکتا کی کیا پہچان بتائی ہے؟ تو اس کا جواب لکھیں گے ہم، شاعر نے آخری بند میں ایکتا کی پہچان کو یوں بیان کیا ہے کہ ہمارا وطن ایک ہے، زمین ایک ہے، فکر و عمل ہمارا یقین ایک ہے، گویا کہ ہم ایک ہیں۔ تو اس کے بعد جو سوال ہے وہ یہ ہے، نیچے لکھے ہوئے بند کو مکمل کیجیے۔ تو یہ کچھ اشعار دیے گئے ہیں، تو یہ ادھورے ہیں، یہ پورے کرنے ہیں۔ تیری ڈیش ڈیش ہے قرآن کا گیتا کا ورق، تو ڈیش میں لکھیں گے ہم تاریخ۔ تو اس طرح سے مصرع پورا ہوا، تیری تاریخ ہے قرآن کا گیتا کا ورق۔ تو اس کے بعد جو مصرع اس کا ہے، آشتی امن ڈیش ڈیش کے اصولوں کا سبق، تو ڈیش میں لکھیں گے اہنسا۔ اس طرح پورا مصرع ہو گیا، آشتی امن و اہنسا کے اصولوں کا سبق۔ تو اس کا جو دوسرا شعر ادھر دیا گیا ہے وہ یوں ہے، یہ بھی ادھورا ہے، یہ پورا کرنا ہے، دہر سے اپنا مقابل کوئی اب تک ڈیش ڈیش، تو ڈیش میں لکھیں گے نہ اٹھا۔ تو اس کا جو دوسرا مصرع ہے وہ یوں ہے، کوئی گوتم کوئی چشتی کوئی ڈیش ڈیش نہ اٹھا، تو ڈیش میں لکھیں گے نانک نہ اٹھا۔ اس طرح سے یہ شعر پورا ایسے ہوا، دہر سے اپنا مقابل کوئی اب تک نہ اٹھا، کوئی گوتم کوئی چشتی کوئی نانک نہ اٹھا۔ تو اس کے بعد جو سوال ہے وہ یوں ہے، نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ نیچے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے، گویا کہ جملے بنانے ہیں جن میں یہ الفاظ موجود ہوں۔ تو پہلا لفظ جو ہے وہ ہے اجالے۔ تو اس کا جملہ بنائیں گے ہم، دیوالی کے دن گھروں میں اجالا کیا جاتا تھا۔ تو دوسرا لفظ جو ہے اجنبی، میں نے ایک اجنبی دیکھا۔
تو اس کے بعد جو لفظ ہے نفرت، نفرت کرنا بری چیز ہے۔ تو اس کے بعد جو لفظ ہے چالاک، تو چالاک کو ہم استعمال کریں گے امین چالاک لڑکا ہے۔ تو ایسے آپ اپنے الفاظ میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یہی جملے ضروری نہیں ہے، آپ نے اپنے جملوں میں آپ اپنے جملے بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے وفا، ایک دوسرے کے ساتھ وفا کرنا چاہیے۔ تو اس کے بعد ہے امن، امن سے ملک کی ترقی ممکن ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے آزاد، آج ہم آزاد ہیں۔ تو اس کے بعد جو سوال ہے وہ یوں ہے، ان لفظوں کی جمع لکھیے، گویا کہ جو الفاظ دیے گئے ہیں یہ واحد ہیں، تو ان کے جمع لکھنے ہیں۔ تو پہلا لفظ جو ہے وہ ہے تہمت، اس کا آئے گا جمع تہمتیں۔ تو اس کے بعد جو لفظ ہے فرنگی، تو اس کا جمع آئے گا فرنگن۔ تو اس کے بعد جو ہے لفظ جذبہ، اس کا آئے گا جذبات۔ تو اس کے بعد جو ہے فکر، فکر کا ہم لکھیں گے افکار۔ تو اس کے بعد جو ہے عمل، عمل کا لکھیں گے اعمال۔ تو اس کے بعد ایک اور لفظ جو ہے دیا گیا ہے وہ تاریخ ہے، تاریخ کا لکھیں گے ہم تواریخ۔ تو اس طرح سے یہ آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ تو دیجیے اپنے استاد شریف صاحب کو اجازت۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔